و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آزمایا، اور اس کے آزمانے کا طریقہ بھی بڑا نرالا ہے، بڑا انوکھا ہے۔ پہلے تو ان کے ہاتھوں، میں نے پچھلے ہفتے ہی بتایا تھا، ان کے ہاتھوں سے کعبۃ اللہ کو بنایا۔ ظاہر ہے ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں بت بنتے ہیں، ان کا والد بت کی پرستش نہیں، بت کی پوجا نہیں کرتا، بلکہ ہول سیل کا مارکیٹ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں ہے، بت بنتے ہیں اور ہول سیل ریٹ میں بکتے ہیں۔ وہاں اس بچے کی پرورش ہو رہی ہے، تھوڑے بڑے ہوئے تو پھر قوم سے جھگڑا ہو گیا، تھوڑے اور کچھ بڑے ہوئے باپ کو چھوڑ کر چلے گیا، تھوڑے اور بڑے ہوئے تو پھر اللہ نے امتحان لیا، کعبۃ اللہ بنائے، فیملی والوں کے ساتھ دعا کی۔ یہ وہی کعبۃ اللہ ہے جس کو گرانے کے لیے ابرہہ یمن کا باب میں مختصر میں بتاؤں گا۔ یہ کعبۃ اللہ کا پہلے طواف کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، لوگ کپڑے اتار کر ننگے طواف کرتے تھے اس کا، اور ان سے پوچھتے تھے بھائی کپڑے اتار کر ننگے کیوں طواف کر رہے، چڈی بھی نہیں پہنتے تھے۔ وہ کہتے تھے ان کی تھنکنگ یہ تھی کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے ان کپڑوں میں آج اللہ کے گھر کا طواف نہیں کریں گے۔ اور مسلمان دیکھو فرق دیکھے پہلے 1400 سال میں، 1400 سال میں اور ابھی میں فرق دیکھیں، وہ کپڑے اتار کر طواف کیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جن کپڑوں میں گناہ کیا ہے ان کپڑوں میں ہم طواف نہیں کریں گے، اللہ کے گھر کا چکر نہیں لگائیں گے۔ اور آج جس موبائل کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، زمانے بھر کی گندگی، وہی گندگی کو اپنے پرس میں رکھ کر کعبۃ اللہ کے سامنے جا کر سیلفی نکالتا ہے آج کا مسلمان۔ ان میں ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ پھر وہ ننگے کرتے تھے، تم نے زمانے بھر کی غلاظت والا موبائل لے جا کر کے روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیلفی نکالتے۔ فرق تلک الایام نداولها بین الناس، قرآن کریم نے کہا کہ زمانے بدلتے رہتے ہیں، تھنکنگ بدلتی رہتی ہے لوگوں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ بنوایا۔ جب یہ کعبۃ اللہ مشہور ہو گیا تو یمن کے بادشاہ نے بھی سوچا کہ میں بھی ایک کعبہ بناتا ہوں، اس نے بھی بنا لیا یمن میں۔ عظمت دیکھنا اللہ کے گھر کی عظمت، اس نے بنا لیا کعبۃ اللہ۔ دوسرے محلے کے لوگ آئے، رات میں اس کو گندگی سے بھر دیا، پورا خراب کر دیا۔ تو جس نے بنایا تھا اس کو غصہ آ گیا بادشاہ کو، اس نے قسم کھا لی کہ اس وقت تک میں خاموش نہیں بیٹھوں گا جب تک اللہ کے گھر کو کعبۃ اللہ کو گرا نہ ڈالوں۔ منہدم کرنے کا اس نے سوچ لیا، گرا دوں گا۔ لیا ہاتھیوں کا لشکر، گیا میدان عرفات میں پڑاؤ ڈالا، خیمے لگایا، رک گیا۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اونٹ بھی چل رہے تھے، اس پہ قبضہ کر لیا اس نے۔ تو جب مکے میں بات پھیل گئی کہ جو کعبۃ اللہ کے ٹرسٹی ہے، جس کے پاس کعبہ کی چابی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان کے اونٹ ابرہہ نے، جو ظالم بادشاہ ہے، اس نے قبضہ کر لیا، وہ چھوڑ نہیں رہے۔ یہ گئے اپنے اونٹ لینے کے لیے، تو چونکہ چہرہ تو چمک رہا ہوگا، حشاش بشاش چہرہ، لمبا قد، ابرہہ کہنے لگا کہ کیا کیوں آئے ہیں آپ؟ کہنے لگا میرے اونٹ چھوڑ دے، اپنے اونٹ لینے کے لیے آئے ہو۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی مجھے تو لگا تھا تو کعبۃ اللہ کے بارے میں کچھ بات کرنے آیا ہوں گا۔ اللہ کے رسول کے دادا فرمانے لگے کہ کعبۃ اللہ کا مالک اللہ ہے، میں اونٹوں کا مالک ہوں، جس کا میں مالک ہوں اس کی بات کروں گا۔ کعبہ کا اللہ ہے، وہ رب جانے، تو جانے، تجھے جو کرنا ہے وہ کر۔ اپنے اونٹ لیے چلے گئے، گھر پر آئے۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 15 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ اللہ صفائی کر رہا ہے شرک کی، بتوں کی، کہ نہیں ابھی میرا محبوب دنیا میں آنے والا ہے، یہ صفائی ہو رہی ہے ہر چیز کی۔ حضرات علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے 15 دن پہلے ہی یہ واقعہ جب وقوع پذیر ہوا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے، بی بی آمنہ کو لیا، ہاتھ پکڑا، کہنے لگے چلو میری بیوہ بہو، تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، کچھ دن تمہاری ڈیلیوری کو باقی ہے، چلو اللہ کے گھر میں جا کر دعا کرتے ہیں۔ کیا نظارے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے، جو پیٹ میں امام الانبیاء شہنشاہ کائنات کو لے کر چل رہی ہوں گی۔
آئے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا کیا، الہ العالمین کعبہ کو ظالموں سے پاک فرما، ناہنجاروں سے پاک فرما۔ غیب سے آواز آئی، ارے وہ لوگوں اب میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ اس میری مائی نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر جو دعا مانگی، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں، ایسا نیست نابود کروں گا، ان ہاتھیوں کو کچل کر رکھ دوں گا، ان کے لیے بڑی مخلوق کا انتظام نہیں کروں گا۔ ارے وہ مکے والوں، ارے وہ قریشیوں، ارے تمام کے تمام لوگوں اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو چلے گئے دعا کر کے۔ پھر اللہ نے جو کعبۃ اللہ کی عزت نہیں کرتا، بے عزتی کرتا ہے، ادب نہیں کرتا، تو پھر عذاب دیا چڑیا کے ذریعے۔ خود اللہ کا قرآن کہتا ہے لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب اللہ عذاب دینے پر آتا، سامنے والی سپر پاور طاقت کو نہیں دیکھتا، بڑے بڑے ہاتھیوں کی فوج کو نہیں دیکھتا۔ جب مرایا بھی تو چھوٹے سے چڑیا کے بچے سے لوگوں نے دیکھ لیا، سارے آسمان پر چڑیا آ گئے، بڑے بڑے جھنڈ آ گئے، ان کے لشکر آ گئے، ان کی چوچوں میں، ان کی پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی، اوپر سے چڑیا نے کنکر چھوڑا، ہاتھیوں کو نیست نابود کر دیا۔ جب اللہ کے گھر کی باری آتی ہے، اللہ کسی کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ پھر اللہ پاک نے آواز لگایا، اب ساری دنیا میں ایک ہی گھر ہوگا، بیت اللہ ہوگا، لوگ آئیں گے حج کرنے، لوگ آئیں گے عمرہ کرنے، لوگ آئیں گے طواف کرنے، لیکن ایک قانون بھی یاد رکھ لینا، آنے سے پہلے اس بات کو یاد رکھنا، ذہن نشین کر لینا، اپنی اسٹائل اپنے گھر چھوڑ کر آنا، اپنی جینس کی پینٹ گھر چھوڑ کر آنا، تمہارے بالوں کی اسٹائل گھر چھوڑ کر آنا۔ میرے یہاں تو ایک ہی اسٹائل چلتی ہے، پراگندہ حال ہو، دیوانگی کے ساتھ ہو، ایک تہ بندنگی کی طرح باندھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میری اسٹائل ہے، اور ایک چادر کفن کی طرح گلے میں اوڑھ کر بدن پر اوڑھ کر آنا ہے۔ باقی تمہاری تمام اسٹائل تمہارے گھر پہ چھوڑ آنا ہے، تمہارے طریقے تمہارے گاؤں میں چھوڑ کر آؤ، تمہارا فیشن تمہارے گاؤں میں چھوڑ کر آؤ۔ جب یہاں آ جاؤ تو دیوانگی کے ساتھ میرے گھر کا طواف کرو، مستانگی کے ساتھ، پاگل پن کے ساتھ، تمہارے لبوں پر ایک ہی نعرہ ہو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ فرماتا ہے جب تم آؤ میرے گھر میں بس یہ کہو کہ الہ العالمین حاضر ہوں تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ وہاں نہیں چلتا کوئی ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ خود اللہ فرماتا ہے ارے وہ بادشاہوں، ارے بڑی بڑی جاگیرداروں کے مالک جن کی کمپنیاں لاکھوں کی ہے، جو بڑے بڑے کمپنیوں کے اونر ہے، بڑے بڑے تاج جن کے سر پہ سجائے جاتے ہیں، جو دنیا کے امیر ترین مانے جاتے ہیں، جن کے پلیٹیں بھی سونے کی ہے، جن کے چمچ بھی چاندی کے ہیں، جو سونے کے گلاس میں پانی پیتے ہیں۔ آ جاؤ جب تم میرے گھر میں آئیں گے تو فقیروں کے بازو کھڑے رہنا پڑے گا، دھوپ میں چلنا پڑے گا، منہ اور عرفات میں جانا پڑے گا، مزدلفہ پر دوڑنا پڑے گا۔ اللہ خود فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ جب تم آ جاؤ نا تو پھر تمہیں میرے والا دیوانگی کا لباس پہننا پڑے گا، سب ہونے کے بعد پھر تمہیں زمزم بھی پینا پڑے گا۔ اب زمزم کی ہسٹری بتاتا ہوں، بھی یاد آ گئی ذرا۔ اصل زمزم کی تاریخ کی اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور آزمانے کا ایک طریقہ یہ تھا، فرمایا ابراہیم تیری بیوی سارا کو اٹھا، ہاجرہ کو اٹھا، اسماعیل دودھ پیتے بچے کو اٹھا اور جنگل میں چھوڑ کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو لیا، حضرت ہاجرہ کو لیا، دودھ پیتے بچے کو لیا، جنگل میں چلے۔ سنسان ہے، بالکل جنگل ہے، کوئی گاؤں نہیں، کوئی علاقہ نہیں، کوئی نہر نہیں، کوئی ندی نہیں، کوئی انسان نہیں، جنگل ہے، بیابان ہے، مکہ کا شہر۔ بٹھا دیے ایک جگہ پر،
اللہ نے فرمایا ابراہیم تیری بیوی کو بٹھانے کے بعد، تیرے بچے کو بٹھانے کے بعد ان سے اللہ حافظ بھی نہ کہنا، السلام علیکم بھی نہ کہنا، کچھ نہ کہنا، یہ اس کا امتحان ہے، یقین کا امتحان ہو رہا ہے۔ بہت مخصوص بات اور بہت مین بات کرنے لگا ہوں میں۔ جب بندے کا یقین مضبوط ہوتا ہے نا تو پھر وہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مسلمانوں کو یقین ہی نہیں ہے آج اللہ پر۔ اللہ فرمانے لگا رہے ہو ابراہیم تیرے بیوی کو جاتے جاتے اللہ حافظ بھی نہ کہنا، آج اس کے یقین کا امتحان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مائی ہاجرہ کو بٹھایا، دودھ پیتا بچہ سینے سے لگا ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بٹھا دیا، چلے گئے، روانہ ہو گئے۔ وہاں سے ان کی بیوی آواز دیتی ہے یا ابراہیم، نہ پیچھے پلٹ کر دیکھا نہ کوئی آواز دی، چل رہے ہیں۔ بیوی نے دوسری مرتبہ آواز دی، ارے او ابراہیم، کوئی آواز نہیں، کوئی سوال کا جواب نہیں، چل رہے۔ تیسری مرتبہ پھر سے آواز دی، ارے او ابراہیم، پھر بھی نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے منع کیا تھا بتانے کے لیے۔ جب بتا دیں گا تو پھر وہ یقین کیسے رہے گا؟ نہیں بتایا۔ وہ عرب کی مائی تھی، بیوی کو بچے کو سینے سے لگایا، دوڑ لگائی، ابراہیم علیہ السلام کا راستہ روک لیا اور کہنے لگی کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر اتنے بڑے گھنے جنگل میں؟ کچھ کوئی جواب نہیں، خاموش۔ پھر کہنے لگی کہ میرے پاس چھوٹا سا بچہ ہے اور تم کہاں جا رہے ہیں چھوڑ کر؟ ابراہیم علیہ السلام پھر خاموش۔ علماء کرام نے کتابوں میں لکھا مائی بار بار پوچھنے پر رو پڑی اور کہنے لگی ارے او اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو تو معاف فرمانا، میں اللہ سے بھی توبہ کرتی ہوں، آپ سے بھی معافی مانگتی ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو مجھے معاف کر دینا، بتا دو میرے شوہر مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر اللہ نے حضرت ہاجرہ کے دل میں بات ڈالی، کہنے لگی کیا تم مجھے اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میرے ہاتھ میں ننھا منھا معصوم سا بچہ ہے اور اتنا خوبصورت بچہ، کیوں خوبصورت نہ ہو، جس کے پیشانی میں شہنشاہ کائنات امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چمکتی ہو۔ اللہ کے رسول انہی کے خاندان میں، انہی کے سلسلے میں آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا کہ ہاں اللہ کے حکم سے تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مائی ہاجرہ کہنے لگی پھر تو چلا جا، تیری کوئی ضرورت نہیں، تو جلدی سے چلا جا، میں میرا بچہ یہاں پر رہیں گے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ چلے گئے، 24 گھنٹے میں ایک گھٹ پانی پیتی، ایک کھجور کا دانہ کھاتی۔ آج مسلمان 24 گھنٹے میں 4 ٹائم کھانا کرتا، 4 ٹائم کھانا کھا کر 2 ٹائم ناشتہ کر کے 2 ٹائم چائے پی کر ایک دن نماز نہیں پڑھتا، ہفتے میں جمعہ کے دن نظر آتا ہے۔ یہ ان میں اور ہم میں فرق، جبکہ نماز کا سسٹم اتنا ساخت ہے نا، لوگ نا جب سب سے پہلے بیمار ہوتے ہیں نا کوئی چیز نہیں چھوٹے گی، دودھ بھی، لسی بھی، کولڈ ڈرنک بھی، پائن ایپل کا جوس بھی، مینگو جوس سب برابر لیں گے، سب سے پہلے موت آئے گی تو نماز پر موت آئے گی، مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھیں گے۔ لوگوں کا حال ہو گیا آج کے، اور اچھے کام کاج کرنے والے نہیں، اچھوں کا یہ حال ہے۔ کام کاج کرنے والے پھر بھی 2 نمبر کی بات ہے کہ وہ مشغول رہتے ہیں، لیکن اچھے چوک پہ بیٹھے رہتے ہیں، اذان کی آواز پوری آتی ہے پھر بھی مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھتے۔ جبکہ پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ سنو، غور سے سننا، فتویٰ بڑا مشکل ہے۔ بنیادی طالبین کتاب اٹھاؤ، صفحہ نمبر 1159 کھول کر دیکھو، صاف عبارت لکھی ہوئی ہے، ہیڈ لائن لکھی ہوئی ہے، اذا مات، جب بے نمازی کی موت آ جائے، جب بے نمازی مر جائے، لا یغسل لہ، اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے غسل نہ دیا جائے، ولا یکفن لہ، اسے کفن پہنانے کی ضرورت نہیں، جب بے نمازی مر جائے کفن پہنانے کی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہ فی مقابر المسلمین۔ پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، جب بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے دوسرے تمام مردوں پر اللہ کا عذاب نہ جائے۔
بے نمازی بڑا سخت ہے، اس کی وجہ سے سب کے سب پر عذاب ہوتا ہے۔ آگے اسی صفحے کے اوپر لکھتے ہیں جب بے نمازی انسان مسلمان عورت ہو یا مسلمان مرد ہو ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے، فرماتے فنکاحها باطل باطل باطل، مسلمان مرد ہو مسلمان عورت ہو، خواہش پرست مسلمان ہو مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، عاقل ہے بالغ ہے، دین کا علم ہے، کامن سینس موجود ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فنکاحها باطل، ایک نماز بھی چھوڑی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو کتنوں کا نکاح ٹوٹ گیا ابھی تک نماز کو گناہ نہیں سمجھتے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کو چھوڑ کر چلے گئے، ایک دن میں ایک کھجور کا دانہ کھاتے، تھوڑا سا پانی پیتے، ایک گھونٹ۔ علماء کرام نے لکھا ہے کھجور بھی ختم ہو گئی، پانی جو مشکیزے میں تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ کیا دیکھا حضرت حاجرہ نے کہ ان کی چھاتی بھی سوکھ گئی، دودھ نہیں آ رہا ہے، بچہ تڑپ رہا ہے، پانی نہیں کھانا نہیں، بچے تڑپ رہا ہے، بچے کو دودھ نہیں مل رہا ہے۔ یہ ماں اتنی خوش نصیب ہے، دو بڑے بڑے پتھر لیے کھڑا کیا، ایک پتھر کھڑا کیا اس کی چھاؤں میں، دوسرے پتھر کے اوپر بچے کو سلا دیا اور دوڑ لگا رہی ہے، عرفات میں دوڑ لگا رہی ہے، مینا اور مزدلفہ میں دوڑ لگا رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، 7 چکر لگائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اتنی خوش نصیب مائی ہے، پانی کے لیے صفا سے مروہ کی طرف دوڑتی ہے، مروہ سے صفا کی طرف دوڑتی ہے، کوئی پانی نہیں، بچہ رگڑتے رگڑتے مرنے کے بالکل قریب ہو گیا، چھوٹا سا ننھا منھا معصوم بچہ ہے، ایڑیا رگڑ رہا ہے۔ کیا دیکھا مائی کو غیب سے آواز آئی کہ اللہ نے پانی کا انتظام کر دیا۔ وہ مائی کہنے لگی میں تجھ پر بھروسہ کیسے کر لوں، میرا بچہ تو مرنے کے بالکل قریب ہو گیا تھا۔ دوڑ کر آتی ہے، کیا دیکھتی ہے جہاں ابراہیم جہاں اسماعیل علیہ السلام میری رگڑ ہے، وہیں سے اللہ نے پش چشمہ جاری کر دیا۔ وہ زمزم نام کیوں ہے پانی کا؟ جب حضرت حاجرہ نے دیکھا نا پانی بہہ رہا ہے زمین سے پھوٹ پھوٹ کر، تو کہا زم 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 زم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ زمزم کیا ہوتا ہے ٹھہرنا، رک جا۔ وہاں پر باڑ باندھی کہ کہیں بہنے نہیں ہونا۔ بیچ میں جب ہم وہاں گئے عمرے کے لیے تو بتا رہے تھے کہ وہاں کی حکومت نے، سعودی حکومت نے ایک پائپ لائن ڈالی ہے مدینہ تک، اور وہ پائپ لائن کے ذریعے زمزم جائے گا مدینہ میں۔ بتانے والوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ زمزم جب پائپ لائن لگنے کے بعد پوری پائپ لائن لگ گئی، جب زمزم کو شروع کیا موٹر کو، کہ وہ اس میں چڑھتا ہی نہیں تھا زمزم۔ بڑے بڑے انجینئر فیل ہو گئے کہ زمزم پائپ میں چڑھتا ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ بتانا چاہتا ہے یہاں آ کر پیو، اس کا احترام یہ ہے کہ یہاں آ کر پیو، پائپ لائن سے کہیں اور لے جاؤ گے زمزم کی بے ادبی ہوگی۔ بڑے بڑے ٹینک بھر کے لے جاؤ تو چلے گا، لیکن اس کو یہاں سے وہاں تک تم پائپ لائن کے ذریعے نہیں لے جا سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہی مائی ہاجرہ کو دیکھا اور ہر حاجی پر یہ فرض کر دیا، فرمانے لگے چاہے پیغمبر ہو، چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے صحابہ اکرام میں سے کوئی بھی کتنا ہی بڑا صحابی کیوں نہ ہو، چاہے کتب اور ابدال کیوں نہ ہو، مجدد کیوں نہ ہو، عالم مفتی کیوں نہ ہو، امت مسلمہ کا کوئی آدمی کیوں نہ ہو، جب تک وہ صفا مروہ پر ہاجرہ کی طرح چکر نہ لگا لے، دوڑ نہ لے، اس کی طرح اکڑ کر نہ چل لے، اس کے انداز پر نہ چل لے، اللہ فرماتا ہے اس کا حج میں قبول نہیں کرتا۔ یہ دوڑنے کو بھی اللہ نے حج کی فرضیت بنا دیا۔ تو حج اصل میں عاشقی کا نام ہے۔ آوارہ بن جاؤ، مستانہ بن جاؤ، جیسے اپنے مجنون اپنے عاشقہ کے گلیوں میں پاگل کی طرح گھومتا ہے، کوئی بال کا ٹھکانہ نہیں، کوئی کپڑوں کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ آج کل کے معشوق، آج کل کے لڑکے تو بڑے بڑے ہینڈسم بن کے جاتے ہیں، لیکن جب جیسے عاشق اپنے معشوقہ کے گلیوں میں گھومتا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میرے گھر میں آؤ نہ کسی چیز کی پرواہ نہ کرو، نہ سرما ہے، نہ کنگھی ہے، نہ بالوں میں تیل ہے، نہ عطر ہے، نہ خوشبو ہے، نہ صابن سے نہانا ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ کفن کی طرح چادر لپیٹ لے اور تیرے لب پہ میرا نام ہو، اور بس چلتا ہی رہے چلتا ہی رہے چلتا ہی رہے۔ کوئی ان میں بادشاہ ہے، کوئی ہے ان میں فقیر۔ اللہ فرماتا ہے کوئی ان میں بادشاہ ہے، کوئی ہے ان میں فقیر، سب نظر آتے ہیں
جام الفت کے اسیر. کسی کے اللہ کو پرواہ نہیں ہے, سب ایک ہی نظر سے دیکھے جاتے ہیں, جو جتنا مانگیں گے اس کو اتنا ملے گا. یہ حج کا مہینہ ہے. اب بھائی جو لوگ چلے گئے وہ تو چلے گئے, جو یہاں ہے وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے آج ہی کرنا ہے, یہ ناخن اپنے کاٹ لے. مسئلہ یہ چلے گیا امت کے اندر, یہ بہت چل رہا ہے زیادہ, کہ بھائی میرے گھر قربانی ہے نہیں تو میں کیوں کاٹوں؟ نہیں, چاہے قربانی ہو یا نہ ہو, افضل یہ ہے کہ کاٹ لینا چاہیے تاکہ حاجیوں کی مشابہت اختیار کر لیں. ہم بھی حاجیوں جیسا لباس اختیار کر لیں. پہلی بات یہ کہ ناخن بھی کاٹنے, چاہے قربانی کر. وہ علماء کہتے ہیں کہ جن کے گھر قربانی ہو وہ ناخن نہ کاٹے, بال نہ کاٹے. نہیں, اصل بات یہ ہے کہ ہاں قربانی ہے تب بھی, نہیں ہے تب بھی ہم حاجیوں کی طرح ہم مشابہت اختیار کریں گے. اور ہمارے دل کی یہ آرزو ہے, دل کی یہ تمنا ہے کہ اس مشابہت کی وجہ سے انشاءاللہ آئندہ سال ہمیں اللہ اپنے گھر کا دیدار کرا دے گا. تو انشاءاللہ بھی نہیں بولے, اتنا کنجوس مجمع بیٹھا ہوا ہے, لعنت ایسے مجمع پر جو انشاءاللہ بھی نہیں بولتے, پیسے رکھتے انشاءاللہ بولنے کے. بولنا زور سے انشاءاللہ. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے ایک مرتبہ مجھے بھی, ہم سب کو آپ کی برکت سے مجھے بھی ضرور اپنے گھر پہ بلائے اور بار بار حاضری نصیب فرمائے. جن حضرات کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.